فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کبھی ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی میں آپ کا میزبان محمد فیض شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ کو ذہن نشین کراتا چلوں کہ جو ہماری سابقہ ویڈیو تھی وہ بھی اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ، یعنی لسانی مخارج کے حروف لیتھاویہ کے بارے میں تھی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو لازماً دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کا جو لنک ہے ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہماری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ وقت پر حاصل کر سکیں۔ تو آج شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس علمی ویڈیو کو۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لسانی مخارج کے حروف صفیریہ کے بارے میں۔ یعنی آج جو ہم کلام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ حروف صفیریہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کی ادائیگی اور ان کا مخرج کیا ہے، کس طرح ہوتی ہے، اور انہیں حروف صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آتے ہیں اس جانب کہ حروف صفیریہ کتنے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا حروف صفیریہ جو ہیں یہ ٹوٹل 3 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد۔ کون کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ انہیں حروف صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے۔ انہیں حروف صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا صفیریہ جو ہے اس کا یہ جو ہے صفیر سے نکلا ہے۔ صفیر کا معنی ہوتا ہے سیٹی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ سیٹی۔ یعنی جب آپ ان تینوں حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان تینوں حروف کے اندر جو ہے سیٹی والی صفت پائی جاتی ہے۔ یعنی جب ان کو آپ ادا کریں گے تو آپ کو لگے گا باقاعدہ طور پہ سیٹی نکل رہی ہے۔ یہ دیکھیں میں سی، تو یعنی آپ کو باقاعدہ طور پہ جو ہے سیٹی کی آواز آئے گی۔ تو اس وجہ سے ان تینوں حروف کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بعض جگہ پہ جو ہے انہیں حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصلیہ نکلا ہے اصلتن سے۔ اصلیہ کس سے نکلا ہے؟ اصلتن سے۔ اصلتن کہتے ہیں زبان کے اس سرے کو، یعنی زبان کے سرے سے ادا ہونے والے حرف۔ تو یہ 3 حرف ہیں زبان کے سرے سے ادا ہوتے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے ان تینوں حروف کو حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب آتے ہیں ان تینوں حروف کے مخرج کی طرف کہ ان تینوں حروف کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ان تینوں حروف کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ آپ پین کاپی لے کر بیٹھیں، نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو ان کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی نوک ثنایا سفلی کے اندرونی کنارے سے لگے اور ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملے تو زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ مشکل ہے، ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں کہ جب زبان کی نوک ثنایا سفلی کے اندرونی کنارے سے لگے اور ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملے تو زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اب آتے ہیں اس جانب کہ ثنایا سفلی کسے کہتے ہیں اور زبان کی نوک کیا ہے۔ زبان کی نوک پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں زبان کی نوک کسے کہتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جو لوگ نئے ہیں وہ تاکہ پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آتے ہیں زبان کی نوک کی طرف۔ زبان کی نوک کسے کہتے ہیں؟ زبان کی نوک کہتے ہیں یہ جو آپ کی زبان کا آگے کا حصہ، یہ اسے کہا جاتا ہے زبان کی نوک، جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں ٹپ آف دا ٹنگ۔ ٹھیک ہے، جب یہ ثنایا سفلی کے اندرونی کنارے سے لگے، اب ثنایا سفلی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ ثنایا علیہ اور ثنایا علیہ کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ثنایا سفلی کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ ثنایا سفلی کہتے ہیں یہ جو آپ کے نیچے کے دونوں دانت ہیں، نیچے کے سامنے کے جو دونوں دانت ہیں انہیں کہا جاتا ہے ثنایا سفلی۔ اوپر والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثنایا علیہ، اور اسی کے بالکل نیچے والے دانتوں کو کہا جاتا ہے ثنایا سفلی۔
ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک پوری جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس حوالے سے کہ جو دانت ہیں، یہ 32 ٹوٹل دانت ہیں، ان کے نام کیا ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، اور آگے کیونکہ جو حرف آئیں گے اس کے اندر جو ہے اسی چیز پر بحث ہوگی کہ وہ جو حرف ہیں وہ ان کا تعلق دانتوں سے بھی ہوگا. تو میں انشاءاللہ اس کے بعد پوری ایک ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر دوں گا آپ کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے دانتوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کون سے دانت کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب اس کے اندر جو دوسری بات تھی کہ ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملے، ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملے تو وہ کس طریقے سے ملے گا. تو آپ دیکھیں ثنایا علیہ یہ اوپر کے دانت اور یہ نیچے کے دانت. تو یہ اوپر کے دانت جو ہیں یہ نیچے کے دانت سے ایسے ملیں گے. کیسے ملیں گے؟ ایسے، جس طرح آپ یوں ایسے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ سیٹی وغیرہ بھی نکالتے ہیں آپ، یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ جب آپ سیٹی بھی آپ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس طریقے سے جو ہے ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملے گا. تو جب یہ ملیں گے، یہ ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملے گا اور زبان کی نوک جو ہے آپ کے ثنایا سفلی کے اندرونی کنارے سے لگے گی، تو آپ کے یہ تینوں حرف ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. آتے ہیں ان تینوں حروف کی ادائیگی کی طرف کہ ان تینوں حروف کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے. لیکن ان کی ادائیگی کو بیان کرنے سے پہلے، ان کی ادائیگی کو بتانے سے پہلے یہ بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے مابین کیا فرق ہے. تو یاد رکھیے گا ان تینوں حروف کے جو درمیان فرق ہے وہ ہے ترقیق اور تفخیم کے اعتبار سے. یعنی ترقیق معنی باریک اور تفخیم معنی پر یعنی موٹا. زا اور سین مرقق یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف، اور جو صاد ہے یہ مفخم یعنی موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے. اس چیز کو لازمی یاد رکھیے گا اور تاکہ جو ہے آپ کو اس کی جو ادائیگی، ان تینوں حروف کی ادائیگی کرنے میں آسانی ہو. اب آتے ہیں سب سے پہلے زا کی ادائیگی کی طرف کہ زا کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. تو زا کی ادائیگی کیسے ہوگی میں کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کو جو ہے ادائیگی کرنا آ جائے گی. زا کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے جو ہے آپ پڑھتے ہیں حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. اب یہ دیکھیں آخر میں جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک سیٹی بھی آ رہی ہوگی. از 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 آ رہی ہے نا، از از از. سمجھ میں آیا؟ اب اسی طریقے سے آپ سورہ زلزال کی جو ہے قرآن مجید میں اما پارے میں جو ہے سورہ زلزال کی ابتدائیات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلہ زلزلہ زلزل. سمجھ میں آئے؟ کلیئر ہوا؟ یعنی آپ جب اس حرف کو ادا کریں گے تو باقاعدہ طور پہ جو ہے آخر میں جو ایک سیٹی بھی آئے گی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں سین کی ادائیگی کی طرف کہ سین کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے. تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی ادائیگی کرنے میں آسانی ہوگی. کیسے کریں گے؟ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں پر دیکھیں آپ سیٹی نکل لی، سو سمجھ میں آ رہا نا. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیٹی نکلے گی ان تینوں حرف کے اندر نا، آخر میں سیٹی آئے گی. اسی طرح پڑھتے ہیں حمزہ سین زبر
اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 اس. سمجھ میں آیا؟ اس طریقے سے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں والسماء والطارق والسماء والطارق دیکھا یہاں پر بھی اسی طریقے سے سین کی آواز واضح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، والسماء والطارق. سمجھ میں آیا؟ اس طریقے سے آپ ایک اور آیت پڑھتے ہیں والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اس طریقے سے اس کی ادائیگی مکمل ہوئی اور اس طریقے سے آپ کو پتہ چلا کہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں صاد کی ادائیگی کی طرف کہ صاد کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا صاد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، یہ مفخم حرف ہے، یعنی کہ جو ہے موٹا پڑھا جائے گا بنسبت زا اور سین کی، کیونکہ وہ مرقق تھے، باریک پڑھے جا رہے تھے. وہ ذا اگر اس کو ذا کر دیتے تو پھر وہ جو ہے کسی اور صفت میں چلا جاتا، یعنی مجہول ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے یہاں پر اب یہ جو موٹا پڑھا جائے گا تو اب اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ صاد زبر صو، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صو صی صو. سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس 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 اس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں یعنی میں موٹا پڑھ رہا ہوں لیکن آواز میری سیٹی کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی لوگ جو ہے تھا کو سین بنا دیتے ہیں، کبھی جو ہے تھا کو جو ہے صاد بنا دیں گے، کبھی صاد کو جو ہے کچھ بنا دیں گے. تو آپ نے جو ہے مخارج کا بیان بنانے کا میرا مقصد صرف سب سے پہلا یہی تھا کہ آپ کو جو ہے مخارج پتہ چل جائیں، تاکہ ہم جب باقاعدہ طور پر اپنا قرآن مجید کا پڑھانے کا سلسلہ شروع کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ وہاں پر کون سا حرف کس صفت کے ساتھ کس مخرج کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ جب قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے، اس کو بڑی مشہور آیت، آپ اس کو پڑھتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ صَدْرَكَ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صدرک نہیں پڑھنا آپ نے، صدرک. اگر کوئی پڑھے صدرک باریک کر کے غلط پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ صَدْرَكَ. ٹھیک ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. تو یہاں آپ نے موٹا پڑھنا ہے، صحیح ہے، مفخم پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. یہاں پر اگر کوئی سین پڑھے گا تو لہذا وہ غلط پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دینی بہن بھائیوں میں اس کو لازماً شیئر کریں کہ اگر آپ کی وجہ سے اور میری وجہ سے اگر کوئی بھی ایک بندہ قرآن مجید اچھے انداز سے پڑھنے والا بن گیا تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے اور باعث ثواب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھنے والا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ، قرآن کی مخرج کے ساتھ اس کو پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فائز شیخ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد.